اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا و ردائی والعظمت و ازاری، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے۔ اب جو بندہ میری چادر مجھ سے چھیننا کی کوشش کرتا ہے میں اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا، آخرت میں تو اللہ سزا دیں گے ہی صحیح، اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتے ہیں۔ آپ خود غور کر لیں، دنیا میں جس بندے نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب پھٹکارا۔ فرعون بیعون کتنا بڑا بنتا تھا، کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ نظام آبپاشی میرا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی نظام آبپاشی والے دریا کے اندر اس کو ڈبو کے مار دیا۔ تو جو بندہ اونچا بولتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس کو سزا دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی اوقات کو یاد رکھے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے ایک بوڑھے کو کہا کہ بڑے میاں تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو کون ہے؟ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے پیدا ہونے سے پہلے تو ایک ناپاک پانی کا نطفہ تھا، پھر تو نے زندگی ایسی گزاری کہ تیرا پیٹ گندگی سے بھرا ہوا، ہر وقت گندگی سے بھرا ہوا۔ اب وہ گندگی اگر باہر آ جائے تو لوگ تجھ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کریں، اور جب تو مر جائے گا تو پھر تو دوبارہ مردار بن جائے گا، یہ تیری اوقات ہے۔ کیا بڑا بولتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ بادشاہ اس کو بہت پسند کرتا تھا اور لوگ بڑے حاسدین تھے۔ یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، جب بھی کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو آگ لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ اب وہ سوچ میں تھے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں کہ ایاز کو ڈانٹ پڑے اور بادشاہ اپنے سے دور کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، اس محل کے اندر ایک الماری ہے اور یہ ایاز جو ہے نا اس کے اندر کوئی چیز چھپا کے رکھتا ہے اور کسی کو نہیں دیکھنے دیتا، مگر خود روزانہ اس الماری کو کھول کے دیکھتا رہتا ہے اور وہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اس نے ہیرے جواہرات چوری کیے ہیں اور چوری شدہ مال اس نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو ایاز کو بلایا، ایاز تمہاری کوئی الماری ہے؟ جی بادشاہ سلامت ہے۔ تالا لگایا ہوا ہے؟ لگایا ہوا ہے جی۔ روزانہ دیکھتے ہو؟ جی روزانہ دیکھتا ہوں۔ کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ جی نہیں اور نہیں دیکھنے دیتا۔ لو چابی۔ ایاز نے چابی دے دی۔ ایاز کو بادشاہ نے کھڑا کر لیا اور بندے کو بھیجا کہ جاؤ الماری میں جو کچھ ہے اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ جو حاسدین تھے وہ بڑے خوش بغلیں بجانے لگے کہ اب جو ہے نا ہیرے جواہرات آئیں گے اور بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو چور ہے اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ بندہ آیا اور اس کے پاس 3 چیزیں تھیں: پھٹے ہوئے جوتے، ایک پرانی سی چادر اور ایک کرتا۔ بادشاہ سلامت، الماری میں یہ 3 چیزیں تھیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا ان 3 چیزوں کو تالے میں رکھا ہوا تھا؟ جی بادشاہ سلامت، میں نے ان 3 چیزوں کو تالے میں رکھا ہوا تھا۔ تو ان کو دیکھتے تھے روزانہ؟ جی میں ان کو دیکھتا تھا۔ کیوں؟ بادشاہ سلامت، میں اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلاتا تھا۔ ایاز جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ تیری چادر تھی، یہ تیرا کرتا تھا اور یہ تیرا جوتا تھا۔ اب تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بادشاہ کا دیا ہوا ہے، تو بادشاہ کے ساتھ وفا کر۔ اب اگر ایک غلام بادشاہ کے ساتھ اتنی وفا کرتا ہے تو ہم تو بندے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ وفا کریں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائیں گے، نہیں شکلیں آدمیوں کی ہوں گی مگر قد چونٹیوں والے ہوں گے، کیونکہ بڑے بنتے تھے نا تو اللہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنائیں گے تاکہ دوسرے بندے ان کو مسلتے ہوئے آگے گزر جائیں۔ اس لیے ہمارے ذات فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ زندگی میں اپنی میں کو مٹائے۔ جو اپنی میں کو نہیں مٹاتا پھر اس کی میں کو اللہ مٹاتے ہیں، اور محترم جماعت جس کی میں کو اللہ مٹائے اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ اور جو بندہ تکبر کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں
کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے متکبر اور جبار بندوں کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ قرآن مجید میں ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا، اور اللہ نے اس کو اپنے دربار سے پھٹکار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ ایک صحابی تھے، قد بھی چھوٹا تھا اور بہت ہی دبلے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سنگل پسلی، وہ تھے۔ دوسرے صحابہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ ابو جہل ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یا رویع الغنم، رویع رائی کہتے ہیں چرواہے کو، اور رائی کی جو تصغیر ہے وہ رویع ہے، تو رویع الغنم کہتا تھا حقارت کی وجہ سے، اوے رویع الغنم، اوے بکریوں کے چرواہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو جہل خود متکبر تھا، اللہ نے اس کا خاتمہ عبداللہ بن مسعود عنہ سے کروایا۔ وہ کیسے؟ بدر کے میدان میں ابو جہل کے گھوڑے کو دو بچوں نے زخمی کیا تو ابو جہل نیچے گر پڑا۔ ان بچوں نے ابو جہل پہ تلوار چلائی، مگر وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود عنہ قریب تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس مکار کو دیکھا تو میں اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو جب میں اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا کہ اس کی گردن کو کاٹوں، تو ابو جہل مجھے کہنے لگا کہ نہ میں نے اب تک تمہارے پیغمبر کو مانا ہے، نہ میں اب مانتا ہوں، یہ بتا دینا۔ اور پھر یہ کہا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تو یہ دوسروں سے اونچی ہو۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اور ایک میرا فرعون تھا، لیکن میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا آمن تو بنو اسرائیل، میں رب بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، آمن تو اس نے کہہ دیا تھا۔ ابو جہل نے مرتے وقت بھی نہیں کہا، اور کہا کہ گردن اونچی کاٹنا، میں دوسروں سے اونچا رہوں، تکبر اتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بلند فرماتا ہے۔ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے عاجزی اختیار کی، اللہ نے ان کو کتنا اونچا کیا، سبحان اللہ، حیران ہوتا ہے بندہ۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے گیا، وہ اللہ کے بندوں، ہجرت کی رات تو ابو بکر نبوت کو لے گیا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا دشوار تھا، تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کندھا پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے جاؤں۔ تو کسی عالم نے اس کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نیواں ہو میں تینوں اونچا کرا، نیواں ہو میں تینوں اونچا کرا، اور وہ نیوے ہوئے اور اللہ نے دیکھا ان کو کتنا اونچا کر دیا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا اللہ نے رتبہ ان کو عطا فرمایا۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جب دعوت دی تو کفار نے بہت برا سلوک کیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوے نہیں کیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماذن فی یا حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی یا قضاؤک، جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ کرے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اللہ کے محبوب ہیں اور اتنی تکلیفوں کے بعد دیکھو کتنی عاجزی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں گلستان اور بوستان، ان میں بعض فرضی عقائدیں بھی ہیں، مگر بچوں کے لیے وہ بہت نصیحت والی کتابیں ہیں، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاہی جھنڈے میں اور اس کے جو دیواروں کے پردے تھے ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جھنڈے نے شکوہ کیا کہ دیکھو میں سردی برداشت کرتا ہوں، گرمی برداشت کرتا ہوں، جہاد میں شریک ہوتا ہوں، اور تو ہے کہ جناب کمرے کے اندر رہتا ہے اور تیرے پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیویاں اور بادیاں چھپتی ہیں، چہرے چھپاتی ہیں۔ تو پردے نے اس کو جواب دیا کہ فرق یہ ہے کہ تو جب جاتا ہے تو تیرا سر اونچا ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے نا، سر اونچا ہوتا ہے، اور میں سر فرش پہ لٹکا کے ہمیشہ لٹکا رہتا ہوں،
تو میری عاجزی کی مردہ دیا کہ میرے پیچھے حسین لوگ اپنے چہرے چھپاتے ہیں، اور تیرے اونچے ہونے کی وجہ سے اللہ نے تجھے سردی گرمی کا جو ہے نا وہ عذاب دیا۔ ویسے بھی اعزاز عاجزی میں ملتا ہے، آپ خود غور کریں، سر اونچا ہے بدن میں اور پاؤں سب سے نیچے ہیں۔ جب بھی کسی بندے کو ذلت ملتی ہے تو لوگ اس کے سر میں جوتے مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کے پاؤں پہ جوتے مارے گئے ہوں؟ کہاں جوتے مارتے ہیں؟ سر میں جوتے مارتے ہیں۔ اور جب کسی کو عزت ملتی ہے تو اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، سر نہیں پکڑتے آ کے۔ تو عزت ملی تو پاؤں کو پکڑے، اور ذلت ملی تو سر پہ جوتے پڑے۔ تو اونچے کو ذلت ملی اور جو عاجزی والا ہے اس کو عزت ملی۔ اس لیے ہمارے حضرات نے فرمایا ہے کہ بہترین سالک وہ ہے جو اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دے۔ مجد ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے۔ کیا مطلب؟ کہ کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگیں کتے تیتھوں اتے، تجھ سے بہتر ہے۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے۔ ساری رات کتے پہرا دیتے ہیں اور دن میں ان کے لیے بستر نہیں ہوتا، وہ کسی درخت کے سائے میں کسی دیوار کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں بغیر بستر کے۔ راتیں جاگے تے شیخ سڈاویں، راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے۔ اگر ان کا مالک ان کو 100 جوتے بھی لگائے تو کتا مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اٹھ بلیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ اور ہمیں 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تہجد کی۔ اب تکبر کی بنیاد کیا ہے؟ تکبر کے چند اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے مال۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جس کو 4 ٹکے مل جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو غریب حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں تک کی نہیں پوندی۔ یہ مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ آپ نے مال کا حشر دیکھا نہیں ہے؟ ایک بندہ آج امیر ہے، صبح کو فقیر ہے، آج وزیر ہے، صبح کو اسیر ہے، آج وزیر اعظم ہے، صبح کو اسیر اعظم ہے، آج صدر ہے اور صبح کے وقت ملک بدر ہے۔ اس مال کا کیا بھروسہ؟ اس لیے مال کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو فقراء ہوں گے وہ میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کا ایک دن جو ہوگا وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تکبر کی دوسری وجہ انسان کا جمال، خوبصورتی۔ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں ان کو بھی نخرہ ہوتا ہے، جی ہم بڑے خوبصورت ہیں، پرسنالٹی اچھی ہے جی، قد اچھا ہے جی، ہمارا چہرہ مورا، رنگ صاف ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ عورتیں اس کی زیادہ مریض ہوتی ہیں۔ بھئی یہ جو خوبصورتی ہے یہ اللہ نے دی ہے اور یہ وقتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ کتنا ہی گلفام کیوں نہ ہو، تھوڑے عرصے کے بعد اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوتا ہے بڑھاپے میں، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بڑھاپے میں چہرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تکبر کا تیسرا سبب انسان کا حسب و نسب ہوتا ہے۔ وہ جی ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے اور میں بڑے خاندان کا ہوں، بڑی فیملی ہے جی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی تاکہ آپس میں تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ کے ہاں شرف تقوی کے ساتھ ہے، ذات پات کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے حسب نسب کے اوپر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت کامل مشائخ میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی میں کو اتنا مٹایا تھا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے اور مجلس میں آ کے کہا فقیرو، تو سب متوجہ ہو گئے۔ پھر فرمان لگے کہ آج رات میرے پیٹ میں ری جمع ہو گئی اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ پیٹ گیس سے بھر جاتا ہے اور گیس نکلتی نہیں، تو بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمان لگے فقیرو، میں بہت تکلیف میں تھا اور میں زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ اب لوگ حیران ہے کہ بھئی جمع کر کے یہ کوئی سنانے والی بات ہے کہ فقیرو میرے پیٹ میں گیس جمع ہو گئی اور میں زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ری خارج ہوئی تو میری طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ فقیرو، جو بندہ اپنے جسم سے گندی ہوا نکلنے کا محتاج ہو، کیا وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں بول سکتا۔ فرمایا اچھا اب میں تمہیں سناتا ہوں کہ مجھے آج رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل علی قریشی، جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ خوشخبری سنانی تھی، لیکن خوشخبری سنانے سے ہو سکتا ہے کہ نفس کے اندر عجب پیدا ہوتا، تو پہلے ایسی بات کی کہ نفس کو نیچے لگا دیا کہ میرے پیٹ میں ہوا تھی اور ہوا خارج ہوئی، اور تب جو ہے میری طبیعت بحال ہوئی۔ جو بندہ پیٹ سے گندی ہوا نکلنے کا محتاج ہو وہ بڑا نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا خواب سنایا، اور یہی بات صحابہ کرام کے اندر تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو قریب آ جاؤ، قریب آ گئے۔ پھر فرمانے لگے عمر، تو وہی ہے نا جس کی ماں خشک گوشت کھایا کرتی تھی، اور نیچے اتر آئے۔ صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین، آپ نے کیا کیا کہ سب کو جمع کیا اور یہ بات کہہ کے نیچے اتر آئے؟ فرمان لگے کہ مال غنیمت آیا تھا، سونے چاندی کے ڈھیر، اور ان کو دیکھ کے میرا نفس خوش ہو رہا تھا کہ میرے زمانے میں کتنی فتوحات ہو رہی ہیں، تو میں نے اپنے نفس کو اینٹی بایوٹک دی۔ میں نے کہا عمر، تو وہی ہے نا کہ تیری ماں خشک گوشت کھاتی تھی۔ عربوں میں جو بہت غریب ہوتا تھا نا، وہ پھر جانور کا گوشت خوش کر کے پھر خشک گوشت چباتے تھے، یہ غربت کی نشانی ہوتی تھی۔ تو اپنے آپ کو غربت کی نشانی بتائی کہ میں تو وہ تھا، اور آج اللہ نے امیر المومنین بنا دیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو غفار، ان کے جو سردار تھے ان کا نام تھا ابو ذر۔ تو ابو ذر غفاری ایک بڑے امیر آدمی تھے، ان کے ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، اونٹنیاں ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، بہت ریل پیل تھی مال کی، مگر وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی بات پہ حضرت بلال عنہ کے ساتھ ان کی ذرا تلخ کلامی سی ہو گئی، تو انہوں نے ابن السودا کہہ دیا، وہ کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال عنہ نے نبی اسلام کو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے تو مجھے ابن السودا کہا ہے، کالی عورت کے بیٹے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ابو ذر، تو کیسا بندہ ہے، فیکم جاہلیہ، ابھی تک تیرے اندر جاہلیت کے اثرات موجود ہیں؟ تو ابو ذر عنہ کو محسوس ہوا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، تو ابو ذر عنہ لیٹ گئے اور بلال عنہ سے کہا کہ بلال، میرے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے گزرو تاکہ مجھے احساس ہو کہ تو بڑا ہے، میں نے تجھے لیے غلط لفظ استعمال کیا ہے۔ بلال عنہ نے پہلے انکار کیا، مگر وہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ بلال عنہ نے ان کے رخسار پہ قدم رکھا تو پھر وہ اٹھے کہ ہاں اب جو ہے میرے نفس کو سبق ملا اور مجھ سے یہ لفظ غلط استعمال ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے اندر اس طرح میں کو مٹایا کرتے تھے۔
جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف متوجہ کیجیے، ڈرائیے ان کو۔ تو نبی اسلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گروہ قریش، تم اپنی جانوں کو بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اعمال کرو۔ تکبر کا چوتھا سبق انسان کا علم ہوتا ہے، علم کے اندر تعلی ہے۔ جو کچھ لفظ پڑ جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین علم کے باوجود اپنے نفس کو مارتے تھے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے تھے۔ اور تکبر کا پانچواں سبق انسان کا عمل ہوتا ہے۔ جو بندہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے، تکبیر اللہ سے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا شروع کرتا ہے، دوسروں کو سمجھتا ہے یہ تو جی فاسق و فاجر لوگ ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ تو عمل بھی کئی مرتبہ انسان کے لیے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو اڑی ہوئی ریت کی طرح بنا دیں گے۔ تو بھئی جن عملوں پہ ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے اندر اسیر تھے تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، فرنگی ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ کیسے اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے۔ ایک دن فرنگی نے اعلان کر دیا کہ جتنے قیدی ہیں ان سب کو پھانسی دی جائے گی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے خوش کہ چلو شکر ہے، جان چھوٹے گی، پھانسی دیں گے، شہادت مل جائے گی اور ہم اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب شاگرد بڑے خوش تھے، لیکن شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں پتہ ہے۔ حضرت کی تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ تو شیخ ہند رحمۃ اللہ اور روئے۔ فرمان لگے یہی بات تو مجھے رلا رہی ہے کہ کئی مرتبہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا، وہ بے نیاز۔ کئی مرتبہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کھرا نکلا اور کون کھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھوٹا ہونے سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کھرا فرما دے۔